اس کائنات ارض و سما میں عجائبات کی ایک دنیا آباد ہے۔ ہر لمحہ پھیلتی ہوئی یہ کائنات جو اربوں خربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہے، وسعت پذیر کے عمل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی حوالوں سے بھی تغیر پذیر ہے۔ گویا ہر لمحہ تغیرات کا لمحہ ہے، ہر ساعت نت نئے انکشافات کی ساعت ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں خالق کائنات کے فرستادہ رسولان مکرم اور انبیاء محتشم کے دست حق پرست پر قدرت خداوندی سے رونما ہونے والے ماورا عقل و واقعات کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کی کاملاً مادی توجیہ کسی طور بھی ممکن نہیں، اس کا تعلق ایمان، ایقان اور وجدان سے ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب کی سیر ترقی کے باعث جدید ترین سائنسی انکشافات قدم قدم پر حیران کن حقائق پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کر اپنے دامن شعور کی تنگی کے احساس کا ماتم کرنے لگتی ہے۔ اگرچہ سائنس کائنات کے ان گنت راز ہائے سربستہ سے بھی پردہ اٹھاتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان معجزہ حقائق کی مادی توجیہات پیش کرنے سے یکسر عاجز ہے جو خالق ارض و سما نے اپنی انبیاء محتشم کے دست حق پرست پر صادر فرمائے۔ عقل انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے، خود بھی اشکالات کا شکار ہو، یا ذہن انسان کو بھی غبار تشکیک سے آلودہ کرے، حقائق بہرحال حقائق ہیں، ان کے انکار سے ان کی نفی لازم نہیں آتی۔ اگر ہم غور و فکر اور تدبر سے مادی ہی کی اسرار اور رموز پر سے پردہ اٹھائیں تو کائنات میں رونما ہونے والی محیر العقول واقعات کی توثیق بھی ملتی نظر آتی ہے۔ سائنس جو مادی کی کائناتی سچائیوں کی تعبیر اور انسانی زندگی میں اس کے عملی اطلاق پر معمور ہے، واضح اور روشن زبان میں دراصل عالم اسباب اور علل کے تحت رونما ہونے والی ان محیر العقول واقعات کے مادی توجیہ و تعبیر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ سائنسدان مادی کی ارتقائی صورتوں کے مسلسل مشاہدے کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سائنس عالم اسباب اور اللہ رب العزت کے طے کردہ فطرت کے قوانین کے مطالعے کا نام ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یعنی ہم ان قریب انہیں دنیا اور خود ان کی ذات میں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت یاں ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ عالم اسباب کو اپنا موضوع بحث بنانے والی سائنس سے عالم مافوق الفطرت کے مطالعے سے تو کجا اس کی ابجد کے شعور سے بھی محروم ہے۔ آج جو اعمال و افعال ہم اسباب اختیار کر کے سر انجام دیتے ہیں اور انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے مظہر قرار دیتے ہیں، ان میں سے بہت سے اعمال و اسباب و علل کے بغیر سائنسی زبان میں یکسر ناممکن قرار پاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ سائنس اپنے مخصوص دائرہ کار یعنی عالم اسباب میں مقید ہونے کے سبب ما دون الاسباب اور ما فوق الفطرت افعال کا سر انجام دینا تو کجا ان کی تعبیر اور توجیہ اور تفہیم اور توثیق کے قابل بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ معجزہ کسی مادی تعبیر و تفہیم یا توجیہ یا توثیق کا محتاج نہیں ہے، مقصود صرف اس امر کی نشاندہی ہے کہ جن حقائق کا انکشاف
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل وحی الہی اور علم نبوت کی بنیاد پر کیا تھا، آج سائنس اپنے ارتقائی سفر کے ان گنت مراحل طے کرنے کے باوجود ان حقائق کی اپنی سی جزوی تعبیر اور توجیہ کرنے کے قابل ہوئی ہے۔ یقیناً اس بات کا امکان موجود ہے کہ سائنس آگے چل کر اپنے موجودہ نظریات سے رجوع کر لے یا ان میں ترمیم و اضافہ کو ضروری گردانے، لیکن ہمارے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر حرف آخر ہے، اور یہی ہماری ایمانیات کا بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں معجزے کی طرف کہ لفظ معجزہ کا مادہ اشتقاق عجیزہ یعجز عجزن ہے، کہ جس کے معنی کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی کام کی طاقت نہ رکھنا یا کسی امر سے عاجز آ جانا وغیرہ ہے۔ محاورہ عرب میں کہتے ہیں کہ عاجزہ فلان عن العمل، یعنی فلاں آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آ گیا، یعنی اس کام کا بجا لانا مشکل بھی ہے اور وہ اس کام کو کرنے کی استعداد بھی نہیں رکھتا، اس روح بھی عمل لانے کی بنیاد صلاحیت اس میں موجود نہیں، اس لیے وہ یہ کام کرنے سے عاجز ہے۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی معجزے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں والعجز اصل التاخر عن الشیء وحصوله عند عجز الامر ای مؤخر وصار في التعارف اسماء للمقصود عن الفعل الشیء وهو ضد القدرت۔ عجز کی اصل معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے یا اس کے ایسے وقت میں حاصل ہونے کے ہیں کہ جب کہ اس کا وقت نکل چکا ہو۔ عام طور پر یہ لفظ کسی کام کے کرنے سے قاصر رہ جانے پر بولا جاتا ہے اور یہ القدر کی ضد ہے۔ مختلف ادوار میں ارباب علم و فن نے معجزے کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ چند اہم تعریفات ہم انشاءاللہ العزیز اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، امر خارق العادتی یعجز البشر ان یأتوا بمثلہ۔ معجزہ اس خارق العادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے فرد بشر عاجز آ جائے۔ قاضی ایاض رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے اعلم ان معنی تسمیتنا ما جاءت به الانبیاء معجزہ وان الخلق عجز عن الاتیان بمثلها۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ جو کچھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اسے ہم نے معجزے کا نام اس لیے دیا کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔ امام خالد رحمۃ اللہ تعالی نے معجزے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں المعجزۃ مع التحدی من النبی قائمۃ مقام قول اللہ عز وجل صدق عبدی فاتیعوہ واتبعوہ ولأن المعجز النبی شاہد علی صدقۃ فما یقولہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ اللہ کے نبی اور رسول کی طرف سے جملہ انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اور باری تبارک و تعالی کے اس فرمان کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ صدق عبدی فاتیعوہ واتبعوہ، یعنی میرے بندے نے سچ کہا بس تم اس کی کامل اطاعت اور پیروی کرو، اس لیے کہ نبی اور رسول کا معجزہ جو کچھ اس نے فرمایا ہوتا ہے اس کی حقانیت اور صداقت پر دلیل ناطق ہوتا ہے۔ اسے عرفاً اور شرفاً معجزے کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی مثل نظیر لانے سے مخلوق انسانی عاجز ہوتی ہے۔ معارج النبوہ میں ہے کہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور حکمت کا اس کے برگزیدہ نبی کے دست مبارک پر اظہار ہے تاکہ وہ اپنی امت اور اہل زمانہ کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے۔ ابو شقور سالمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی معجزے کی بڑی جامع تعریف
کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ سوال اور دعویٰ کے بعد اللہ کے رسول اور نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی خارق عادت چیز ظاہر ہو جو ہر حیثیت سے محال ہو، اور نہ اور لوگ باوجود کوشش اور تدبیر کے اس قسم کے معاملات میں پوری فہم و بصیرت رکھتے ہوئے بھی اس کے مقابلے سے عاجز ہوں۔ مندرجہ بالا تعریف سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ معجزہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا صدور اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر دو، معجزہ مروجہ قوانین اور عالمی اسباب کے برعکس ہوتا ہے۔ نمبر تین، معجزہ نبی اور رسول کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی فعل ہے، اور یہ عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر چار، معجزے کا ظہور چونکہ رحمانی اور الوہی قوت سے ہوتا ہے، اس لیے عقل انسانی اس کے سامنے مانند پڑ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ محدثین کرام اور مفسرین کرام اور مفکرین نے ہر مسئلے کے ہر پہلو پر علم اور حکمت کے موتی بکھیرے ہیں اور کمال علق ریزی سے امور و مسائل کی گتھیاں سلجھانے کی سعی کی ہے۔ ارباب علم اور دانش نے اپنی حدود پیرائے میں معجزے کے بارے میں بھی علمی فکر اور اعتقادی سطح پر حرف حق کی تلاش کا سفر جاری رکھا اور تحقیق و جستجو کے محاذ پر داد شجاعت دی ہے۔ اس زمن میں بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ معجزہ کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ احتیاطاً معجزات کے بیان اور ان کے اثبات کے لیے قرآنی لفظ آیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ استعمال یقیناً درست ہے، لیکن قرآن کا اسلوب ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن اصطلاحات اور مخصوص الفاظ کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ فقط نفس مضمون دیتا ہے اور ایمانیات کے بنیادی تصورات سے حال تصوف کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں تصوف کے لیے تزکیہ اور حدیث میں احسان کا لفظ آیا ہے، مگر جب بھی وہ باقاعدہ علم بنا تو اسے تصوف کا نام دیا گیا۔ اسی طرح دیگر اصطلاحات علوم تشکیل پذیر ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ آیت میں لفظ معجزہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ آیات میں عمومیت ہے جبکہ لفظ معجزہ میں خصوصیت ہے۔ لفظ معجزہ اس اصل فعل کے صدور اور وقوع کی کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ انسان کی ساری ظاہری اور باطنی صلاحیتیں اور قوتیں معجزے کے صدور پر عاجز رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس فعل کو فقط آیات سے تعبیر نہیں کیا بلکہ متعدد دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی اس کے بنیادی تصور کو واضح کیا ہے۔ لفظ آیات کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ آیت کا مفہوم عموماً نشانی، علامت لیا جاتا ہے، تاہم یہ لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1، آیت بمعنی قرآن کا جملہ۔ خدا تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کے منفرد اسلوب اور غیر متزلزل اعتماد کے نظر ممکن ہی نہیں کہ کفار اور مشرکین اور ان کے حواریوں کو قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایک صورت یا آیت یا جملہ ہی بنا کر لائیں۔ قرآن بذات خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور کسی معجزے کی مثال پیش کرنے سے عقل انسانی عاجز رہتی ہے۔ نمبر 2، آیت بمعنی واضح نشانی۔ قرآن مجید میں آیت کا لفظ واضح نشانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات میں لکھا ہے کہ ہی العلامۃ ظاہرہ وحقیقۃ لکل شیء ظاہر هو ملازم لشیء لا یظہر ظہورہ،
یعنی اس کے معنی علامت ظاہرہ یعنی واضح علامت کے ہیں. دراصل آیت ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو دوسری ایسی شے کو لازم ہو جو اس کی طرح ظاہر نہ ہو. اس معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے انسان کو مطالعہ نفس و آفاق کی طرف قرآن حکیم میں یوں خطاب فرمایا، یعنی ہم ان قریب انہیں دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی قدرت اور حکمت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. آیت نمبر 3. آیت کا لفظ قرآن حکیم میں خارق عادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. خارق عادت ایسے خلاف معمول افعال و واقعات کو کہتے ہیں جو عادت جاریہ کے برعکس ہوں اور اسباب و علل کے احاطے اور ادراک میں نہ آ سکیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تعطینا آیہ. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، گویا ہمیں ایسے واقعات کیوں نہیں دکھائے جاتے جو ہمارے عقل کو عاجز کر دیں اور ہم انہیں دیکھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست ان سے گفتگو کرنے کو یہ اللہ کی نشانیوں یعنی معجزات میں شمار کرتے. آیت مذکورہ میں اللہ کے نبی سے معجزہ طلب کیا جا رہا ہے. باری تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی خارق عادت بات ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر لے آئے. خارق عادت واقعات کے لیے کلام مجید میں لفظ آیت کے علاوہ وہ 3 الفاظ اور بھی مذکور ہیں. نمبر 1 مبصرۃ، یہ لفظ بھی قرآن میں معجزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی بین اور واضح نشانی جو بذات خود اس طرح ظاہر ہو کہ اس کے دیکھنے سے دیکھنے والے کی آنکھ کھل جائے اور اس پر حقیقت اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ واضح اور روشن ہو جائے، تشکیک و شبہات کا غبار جھٹ جائے اور کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، یعنی اور ہم نے قوم سمود کو یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانیاں دی تھی. قوم سمود کی فرمائش پر اونٹنی کا ظہور ایک معجزہ تھا. وہ ایسی اونٹنی تھی جو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی آئینہ دار تھی. نمبر 2 بینۃ، دوسرا لفظ جو قرآن مجید میں معجزے کے مفہوم کی وضاحت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ بینۃ ہے. بینۃ ایسی کھلی دلیل کو کہتے ہیں جو فریق مخالف کو انکار کی صورت میں حجت و ثبوت کے طور پر پیش کی جائے. اس لحاظ سے اس کا اطلاق معجزے پر بھی ہوتا ہے. جب اس الفاظ کے ساتھ آیت کا لفظ بھی آ جائے تو اس کے معنی کی مزید تائید ہوتی ہے اور اس مفہوم کو تقویت بھی عطا ہوتی ہے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہادہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں. مذکورہ بالا دونوں آیات کریمہ میں بینہ اور آیت کے الفاظ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. دونوں الفاظ معجزے کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں. بینہ اور آیت کے الفاظ سے معجزے کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3 برہان، قرآن حکیم میں معجزے کے لیے استعمال ہونے والا تیسرا لفظ برہان ہے. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فریق مخالف کے تمام دلائل سے زیادہ وزنی اور ان پر حاوی اور کسی تنازع کا فیصلہ کر دینے والی ہو. اسألک یدعوک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون
وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی عیب یعنی بیماری وغیرہ کے سفید روشن ہو کر نکل آئے گا، اور خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے پہلو سے ملا لیا کرو۔ پس یہ دو دلیلیں یعنی معجزے تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہاں قرآن حکیم میں معجزے کے لیے لفظ برہان استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی دلیل جس کے سامنے کوئی دلیل کام نہ آ سکے۔ یہ ایسی برہان قاطعہ تھی جس کے سامنے بنی اسرائیل کے سارے جادوگروں کا نشہ حرن ہو گیا، ان کے طلسم کا حصار ٹوٹ گیا، ان کا فن جادوگری ناکام اور لاجواب ہو گیا، اور ان کی جملہ قوتیں ہی بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی۔ اس کارخانہ قدرت میں انگنت دنیائیں آباد ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس کائنات میں وہ تنہا ہی مخلوق خدا نہیں، خالق کائنات کی مخلوقات کا شمار ممکن ہی نہیں۔ نہ جانے ان خلاؤں میں گردش کرنے والے اربوں خربوں سیاروں میں زندگی کن اشکال اور کن مراحل میں ارتقاء پذیر ہیں۔ اگر ہم صرف اس کرہ ارضی پر بسنے والی مخلوقات، چرند پرند، حشرات الارض اور آبی مخلوقات کی دنیا کی سیر کو نکلے اور ان مخلوقات کے معمولات کا مشاہدہ کریں تو صناعی ازل کی قوت تخلیق کے تصور کا ہلکا سا پرتو بھی ذہن انسانی کے تن گناہوں میں سماتا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اسی کرہ ارضی پر خلاف معمول رونما ہونے والے واقعات کا تسلسل بھی حیطہ شعور میں آنا ممکن نہیں۔ یہ سلسلہ اس حیرت خدے میں ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ البتہ نبوت کی طرح معجزات کا دروازہ بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے بعد بند ہو چکا۔ واضح رہے کہ تصرفات حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے۔ قیامت کے دن بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پرچم شفاعت کے سائے تلے اولاد آدم کو ردائے عافیت نصیب ہوگی۔ انسانی زندگی میں دو طرح کے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں، ایک وہ افعال جو معمول کے مطابق انجام پاتے ہیں اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ان کی توجیہ ممکن ہوتی ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ان افعال واقعات کی ان گنت مثالیں پائی جاتی ہیں، جیسے کسی شخص کا بیماری کی وجہ سے فوت ہو جانا۔ دوسرے وہ افعال جو معمول سے ہٹ کر بلکہ خلاف معمول ہوتے ہیں اور ان کی کامل توجیہ کسی طرح پر بھی ممکن نہیں، انہیں خارق العادت افعال کہا جاتا ہے۔ یہ خلاف معمول واقعات مختلف لوگوں سے مختلف شکلوں میں صادر ہوتے ہیں۔ ان خلاف معمول واقعات کو چار مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 معجزہ، نمبر 2 ارہاس، نمبر 3 کرامت، نمبر 4 استدراج۔ معجزہ جب کسی نبی اور رسول کو خلعت نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا تو کفار و مشرکین دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر اس سے دلیل طلب کرتے، اس پر قدرت خدابندی سے جو خارق عادت واقعہ اس نبی یا رسول کے دست حق پرست پر صادر ہوتا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ارہاس، وہ خلاف معمول واقعات یا عجائبات جن کا ظہور کسی نبی یا رسول کی ولادت باسعادت کے وقت یا پیدائش مبارکہ سے پہلے ہوتا، ارہاس کہلاتے ہیں۔ ان واقعات کا رونما ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پیدائش ایک غیر معمولی پیدائش ہے۔ مثلا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے صاحبان کی طرح زمین پر اتر آتے ہیں اور کعبہ کے بت سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ سیدہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد گرامی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں نے سرزمین مکہ سے ہزاروں میل کی بعد پر واقع شام کے محرات دیکھے، اور یہ کہ میں نے اپنے ارد گرد خوشبوئیں محسوس کی۔
کفار اور مشرکین مکہ چونکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس لیے اس ظلم کے مستقل خاتمے کی علامت کے طور پر جس سال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال شہر مکہ میں کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات نے سب کو فرزند عطا فرمائے۔ گویا کارکنان قضا و قدر زبا حال سے اعلان کر رہے تھے کہ والی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کسی عام انسان کی آمد نہیں، یہ تمام خارق عادتی واقعات ارہاس کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، کرامت۔ کرامت ان خارق عادتی افعال کو کہتے ہیں جو مؤمنین صالحین اور اولیاء کرام کے ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام اولیاء صوفیاء کی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور حضرت آصف برقیہ کا پلک جھپکنے سے قبل ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دینا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوران خطبہ منبر پر ہی میدان جنگ کا مشاہدہ کرنا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار کو عسکری ہدایات دینا، اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہاتھ پر لاکھوں ہندوؤں کا قبول اسلام ان کی کرامت جلیلہ میں سے ہے۔ نمبر 4، استدراج۔ یہ وہ خلاف عادت افعال ہوتے ہیں جو کسی کافر، مشرک، فاسق، فاجر اور ساحر کے ہاتھ سے صادر ہوں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری جادوگر نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کے منہ سے آواز پیدا کر لی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت کو چیلنج کرتے ہوئے فرعون کی دربار میں جادوگروں نے اپنے لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی۔ اس قبیل کے تمام اعمال استدراج کے ذیل میں آتے ہیں۔ ناظرین محترم، جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے وہاں سے معجزے کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ معجزہ رب کائنات کی قدرت اور جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ خارق عادت واقعات ہوتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں سے صادر ہوتے ہیں۔ ان کا بظاہر کوئی سبب نظر آتا ہے اور نہ کوئی ان کی علت دکھائی دیتی ہے۔ یہ عقل کے دائرے ادراک اور حیطِ شعور میں نہیں آتے، لیکن جب انسان اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا ظہور ہوتے دیکھتا ہے تو سر تسلیم خم کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی سے صادر ہوا ہے، اس لیے یہ حق ہے۔ وہ لوگ جو معجزات اور کرامات کے رد اور قبول کا معیار اپنی سوچ، عقل، تجربہ اور مطالعہ کو قرار دیتے ہیں، نہ صرف بہت بڑے اعتقادی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ علم کے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر لکڑی آگ کے الاؤ میں گر کر جلا نہ کرے تو عقل کبھی بھی ذہن انسانی کی یہ رہنمائی نہ کرے کہ آگ جلانے والی شے ہے۔ اس لیے جو بات مشاہدہ اور تجربے کے خلاف ہو، عقل اسے ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خطرے آتش نمرود میں کود پڑے اور آگ گلزار بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قم باذن اللہ کہیں تو قبر سے مردہ اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنے آنکھوں پر لگائیں تو آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر اپنی چھڑی مبارک مارے تو اس کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری پلک جھپکنے سے پہلے اور جسم کو غائب کیے بغیر ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دے، یا پھر انگشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ڈوبتے سورج کی سمت دست اقدس اٹھائیں تو وہ غروب ہونے کے بعد واپس لوٹ آئے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے
لمس سے کھجور کا مرا ہوا درخت پھر سے زندہ ہو جائے تو عقل اپنے دامن شعور کو تار تار نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ برائے عقل سرزد ہونے والے انہی واقعات کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل ان معجزات کو سمجھنے سے معذور ہے